میرے نبی کی بکریاں تھیں 9، عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیثہ۔ یہ 9 بکریوں کے نام آپ کو سنا رہا ہوں۔ 10واں بکرا تھا یمن۔ حافظ آباد میں تھا تو تارڑ قوم کا سردار آیا، اس نے میرا بیان سنا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، ہمارے بھائی بریلوی بھائی، تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی انہی میں سے تھے۔ وہ گھر گئے اور اپنے امام مسجد کو بلا کر کہنے لگے مولوی جی ایک مسئلہ دسو، اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے یا نہیں، پہلے ادا ساڑھے نبی دی بکریاں دے نام کی۔ وہ کہنے لگا بکریاں دے بھی کدی نہ ہوئے؟ وہ کہنے لگا گال سن تو آج تا میں انہوں آکھا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، میں انہوں دے مولوی نو سنیا انہوں دی بکریاں نو بھی منیندا ہے۔ اس میں انہوں دی بکریاں دے نام سنا ہے، خبردار جائندہ تو کسی تبلیغ والے نو بیڑا آکھیا تھا۔ اللہ نے پیار کیا نا، پیار کیا تھا بکریوں کو بھی۔ بکرا چرانے والی کون تھی؟ ام ایمن۔ اونٹنیاں کتنی تھی؟ 4۔ نام کیا تھے؟ قصوہ، عزبہ، جدعہ، شہبہ۔ 2 خچر تھے، دلدل، فضہ۔ 2 گدے تھے، عفیر، یافور۔ 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب۔ یہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس ملکیت میں رہے۔ چند گھوڑے تھے، اعلیٰ سواری پہ بھی سوار ہوئے، مالداروں کو راستہ دیا، اور ادنا سواری پہ بھی سوار ہوئے، گدھا، غریبوں کو راستہ دیا۔ غریبوں کو بھی نمونہ دے دیا اور مالداروں کو بھی اب ہمیشہ گدھے پہ سوار ہوتے تو مالدار اچھی گاڑی کیسے لے سکتے؟ تو اسراف ہو جاتا۔ تو میرے نبی کے گھوڑوں ورد، آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول۔ وہ گھوڑوں میں کھڑا جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، یہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ورد، سکب، سبحہ، لذاذ، تراز، لحیف، مرتجل، مرتجز، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے۔ آپ نے حج کے سونٹنی کے پیا قصوہ، آپ نے خطبہ کے سونٹنی پہ دیا قصوہ، آپ طواف زیارت کرنے کے سونٹنی پر گئے جدعہ، آپ نے 11 تاریخ کو خطبہ کے سونٹنی پر دیا عزبہ۔ اتنی ڈیٹیل میرا اللہ بتا گیا۔ 11 تاریخ کو آپ کی اونٹنی کے نیچے کون کھڑے تھے؟ ابو بکرہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ، یہ سقفی ہیں طائف۔ اتنی جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو کس نے اونٹنی کو پکڑا؟ بلال نے۔ کس نے آپ پہ سایہ کیا چادر کا؟ اسامہ نے۔ اتنی باریکی۔ آپ کے بال کس نے کاٹے؟ یہاں مینا میں ٹنڈ کروائی جو آپ نے؟ معمر بن عبداللہ نے۔ آپ نے تقسیم کیسے کی ہے؟ آدھے بال رائٹ سائڈ کے کٹوا کے کٹوائے نہیں منڈوائے، ابو طلحہ انصاری کو پورے آدھے دے دیے اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ اتنی ڈیٹیل میرے نبی کی موجود ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بناؤ۔ اگر دنیا میں خوش رہنا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو باقی چیزوں کو دائیں بائیں کر دو۔ میرے نبی کا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا لیکن نفسانیت بھی نہیں سکھاتا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی طلب بنائیں۔ یہ ہمارا جو سفر حج ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طلب کا سفر ہے۔ میرے نبی بھی 8 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ 25 کو نکلے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ، ہفتے کا دن تھا۔ 12,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا تھا۔ پھر 26 ذوالقعدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عفایہ اور ابوا اور عصفان اور مرزاران اور مکہ، یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوائے۔ ان سے ہوتے ہوئے آپ 4 کی رات کو، اتوار کو چلے، اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچے۔ اتوار کی صبح آپ نے جا کے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف اور سعی۔
طواف پیدل کیا، سعی کے 3 چکر پیدل لگائے، پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، باقی 4 چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے۔ پھر اس کے بعد اب وادی ابتہ میں 4 دن قیام کیا، اور اس دوران آپ مکے نہیں گئے طواف کرنے کہ رش نہ بڑھ جائے۔ اور پھر 8 تاریخ کو اب مینا آ گیا۔ میں نے آپ کو ایسے بریف کر کے بتایا۔ 9 کو پھر آپ عرفہ پہنچے اپنی اونٹنی قصوہ پر، اور پھر وہاں جا کر آپ نے پانی بہایا، غسل کیا، گرمی تھی۔ پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے خطبہ دیا، 10 منٹ کی بات کی آپ نے ٹوٹل، یا 15 منٹ لگا لیں، اور اس خطبے میں سارے حقوق العباد بیان کیے، حقوق اللہ کو بیان نہیں کی، جو چیز زیادہ تباہ ہونی تھی اس کو بیان کی، اور پھر ظہر اثر کٹھی پڑھائی، اور جبل رحمت جسے کہتے ہیں وہاں جا کے دعا میں لگی۔ کتنی دیر تھی یہ دعا؟ 5 گھنٹے 5 گھنٹے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں کبھی یوں، 5 گھنٹے کچھ نہیں کھایا پیا سوائے 1 پیالہ دودھ کی بس۔ پھر مغرب کے بعد وہاں سے چلے، اسامہ کو پیچھے بٹھایا، راستے میں ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا، پھر مزدلفہ جا کے دوبارہ وضو کیا، اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہاں سامان رکھوایا، اور وہاں آپ سو گئے۔ میں قربان جاؤں، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ تہجد نہیں پڑھی مزدلفہ کی رات۔ وطر بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے آج تک کسی کتاب میں حوالہ نہیں ملا۔ میں تو خیر طالب علم سا ہوں، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، مسجد نبوی میں سب سے بڑا ان کا درس کا حلقہ ہوتا تھا۔ میں نے ان کے درس میں سنا، فرمانے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی روایت ملے کہ آپ نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے، مجھے تو نہیں ملی، جس کو ملے مجھے بتائے، بہت بڑا انعام دوں گا۔ اچھا کیوں نہیں پڑھے؟ آپ تھک گئے تھے؟ نہیں، آپ نے امت کو سہولت دینے کے لیے تہجد نہیں پڑھی کہ میرے جیسے جو مزدلفہ میں جائیں انہوں تک نماز عشاء پڑھنی اوکھی تھے، تہجد کتنے پڑھن؟ اور ویسے ہی بیچارے سیدھے سادھے لوگ بھٹکے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ذمہ دار دوست حج پہ آئے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بٹھا کر گئے مزدلفہ، اور نشانی لگاتے گئے اتھوں ہی جاؤنا اتھوں ہی جاؤنا، اور ٹوائلٹ گئے، اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی، دیر ہوگی۔ جب واپس آئے تو بسیں ہی بسیں، تو ساری ان کی وہ نشانیاں گم ہو گئیں۔ ساری رات مزدلفہ، کدی بیگم نو سدے کدی دھی نو سدے، نہ بیگم لدھی نہ بیٹی لدھی۔ تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے کیا کیا، اس رات تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ جب کمزور زمانہ آئے گا حجاج کا، جو تھک ہار کے پہنچیں گے بسوں کے ستائے ہوئے، تو وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس کو ہمت ہو وہ پڑھے، بندگی کی رات، عبادت کی رات، لیکن میرے نبی نے نہیں پڑھا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف کیا، یعنی دعا مانگی، اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور آپ مینا میں آئے، اور بلال نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا، اسامہ نے چادر کا سایہ کیا، اور آپ نے 7 کنکر مارے۔ پھر پیچھے مڑ کے آپ نے دوبارہ اس خطبے کو دہرایا جو 9 تاریخ کو دیا تھا۔ پھر معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر منڈایا۔ پھر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ سے، اپنی عمر کے مطابق، اور باقی 37 کی حضرت علی نے کی۔ اور فرمایا علی لوگوں سے کہو جو لے جانا چاہتا لے جائے، اور جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، ہم خود ادا کریں گے، خالص اس کو بنائے۔ اور ایک عجیب بات، اونٹوں میں جنگ شروع تھی جب ذبح ہو رہے تھے نا، ہر اونٹ آگے بڑھ کے خود ذبح ہونا چاہتا تھا، ان میں لڑائی چل رہی تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ پھر آپ نے قربانی کے بعد آپ نے سر مڑایا،
اور ایسے بیٹھ کے زمین پر ایسے ایسے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے پاؤں کے بل ایسے بیٹھے، اور پیٹ چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی سنت کا صحیح عمل دکھا سکتا ہے، اور پیٹ ہی بچ پھنس جاوے تو دکھائے کہ میں تو مولوی کا بڑا پیٹ تو بہت ہی برا لگتا، ویسے بھی پیٹ کا بڑا ہونا بہت بری شے ہے۔ آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، یہ ہس دے پیٹ ہی ہل دے، آپ تا نظر ہی نہیں آمدے ہل، تھوڑا کھایا کرو، ہس چربی نہ بڑھایا کرو، اللہ کو پسند نہیں پیٹ نکلا ہوا ہو، کھا کھا تباہی پھیر دیتا۔ تو آپ یوں بیٹھے جیسے میں نے آپ کو دکھایا، پھر معمر بن عبداللہ نے آپ کا سر مونڈا، پتہ ہے آپ کے کتنے لمبے بال تھے اس وقت؟ آپ کی زلفوں کی 4 گتیں تھیں، 4 گت، 2 گت ادھر تھی، 2 گت ادھر تھی، اتنے بڑے بال تھے اس وقت آپ کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے، مونچھیں صاف کروائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیا، بال تقسیم کر دیے، پھر غسل کیا، پھر کپڑے بدلے، پھر خوشبو لگائی حضرت عائشہ نے، پھر آپ نے وہ قربانی کا گوشت تیار ہو رہا تھا وہ آپ نے کھایا، کھا کے پھر حضرت معاویہ کو پیچھے بٹھا کر اونٹنی تبدیل کر کے آپ طواف زیارت پہ گئے، اور 7 چکر آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کیے، اور پھر آپ نے زمزم کے کنویں پر اتر کے پانی پیا، کھولو نہیں ارے کھولو نہیں، ایسے ڈول کو پکڑا اور یوں منہ کو لگایا اور پیتے گئے، یوں چڑھاتے گئے، جب یہاں تک آیا نا تو سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمی تھی بہت زیادہ نا تو سارا اپنے اوپر ڈال، پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھائی اور واپس آئے، پھر 11 کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 کا خطبہ دیا، اور 12 کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہے کنکر مار کے، آپ خود 13 کو کنکریاں مار کے خیف و بنی کنانہ میں جا کے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، اور فجر جا کے پھر آپ نے 14 کی صبح بیت اللہ میں پڑھی، اور سورۃ والطور کی تلاوت کی، اور طواف وداع کیا، اور زمزم کے پانی کو مشکیزوں میں ڈلوایا، اور صحابہ کو چھٹی دی، اور آپ نے مدینے کی طرف رخ فرمایا، اور 22 تاریخ کو آپ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے نبی کا مختصر حج۔ میں بہت تفصیل سے بتایا کرتا ہوں، لیکن یہ میرا درد مجھے بولنے نہیں دے رہا، اس کے باوجود میں گھنٹے سے اوپر بول چکا ہوں، تو اللہ سے اب دعا کرو کہ اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے اور ہمارا یہ سفر مبارک فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم تیرے در پر ہیں، اور یا اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہیں، تیرے خلیل کی سنت پر ہیں۔ یا اللہ اس وقت موسم بھی خراب ہے، اور تیرے بندے بندیاں کوئی سڑکوں پر، کوئی گلیوں میں، کوئی خیموں میں، یا اللہ بے بہا بے پناہ تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو عرشوں کے پردے ہٹا کر ہمیں محبت بھری نظریں عطا فرما دے، آسمانوں کے دروازے کھول کر ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت ٹھکرائی ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، دھتکاری ہوئی ہے، پوری دنیا کا باطل بہت طاقتور بن چکا ہے، ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہمارے ملکوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ میرے مولا چور کا ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی رونے بیٹھ گئے تھے، یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے معصوموں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، معصوم بچے بھیڑ بکریاں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں۔ یا اللہ یہ سارا وفد تیرے منانے کو آیا بیٹھا ہے، یا اللہ تو آج مان جا، یا اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں تو مان جا، یا اللہ آج ہم تیرے سامنے ضد کرتے ہیں، جیسے یا اللہ بچہ ماں کے آگے ضد کر لیتا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا جا دفعہ ہو میں معاف کیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یا اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں، اپنا غم سنانا چاہتے ہیں. تیرے محبوب کی امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں. نیک لوگ خوار ہیں، ظالم لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. میرے مالک تو نے مصر کے فرعون کو پکڑ کے پانی میں پھینکا، تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے. تو نے قارون کو زمین میں دھنسایا، تو ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ لے. جنہوں نے تیری محبوب کی امت کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی ہیں. یا اللہ وہ خود سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں. تیرے محبوب کی امت بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے. یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے. یا اللہ تو اب صبح نکال دے، صبح نکال دے. یا اللہ اس اندھیری رات کو دور کر دے. ہم اپنے تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، ہماری ضد ہے مان لے. یا اللہ آج تو بھی کہہ دے میں مان گیا ہوں. آسمانوں پہ کہہ دے میں مان گیا ہوں. کہہ دینا یا اللہ تو کہہ دینا. جبریل کو کہہ دے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہاں میں اس سارے مجمع کو پیار سے دیکھ رہا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یا اللہ ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، اور تو کچھ چیز ہے نہیں، کیا پیش کریں. ہمارے عمل کھوٹے، ہمارے احرام کھوٹے، ہمارے تلبیہ کھوٹا، ہماری نمازیں کھوٹی. ہم تجھے تیرے حبیب کو تیرے سامنے کرتے ہیں. ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا، ان کی آہیں، ان کی فریادیں. یا اللہ ان کی راتوں کا تڑپ. یا اللہ تجھے بھی خوب معلوم ہے تو کتنی دفعہ جبریل کو بھیجتا تھا، جا میرے نبی کو تسلی دے کے آ کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا. ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، اور میرے مولا پوری دنیا کے باطل نے نرغے میں لیا ہوا ہے بھیڑ بکرے کی طرح. ہمیں ظالموں کے حوالے ہوئے مدت ہو گئی ہے. ہمیں کسی نیک لوگوں کے حوالے فرما. ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. ساری دنیا کا باطل ہماری نسل کے ساتھ کھیل کر گیا، انہیں ننگا کر دیا، انہیں بے حیا بنا دیا. میرے مولا تو ہے کوئی عثمان دے دے جو امت کو حیا کی چادر پہنا، کوئی ابو بکر دے دے جو اس بے دینی کی فضا کو دین میں بدل دے، کوئی عمر دے دے جو کتے کے پیاسے ہونے پر بھی روتا بیٹھ رہا ہو. یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیں، ہمارے سودے کر دیں. ہمیں ایسے لوگوں سے بچا. یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے. یا اللہ قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے. تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اندھیرا ہوگا، زیر زمین ہوں گے. اسے تو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے. میدان محشر میں یا اللہ ہمیں ننگے پن سے بچا، اس دن کی دھوپ سے بچا جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج جب مجرم الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرمانوں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ فرما. ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں دنیا کی آگ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. ہم سے راضی ہو جا. ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، اسے قبول فرما لے. یا اللہ یہ تیرے نیک بندے، تیرا نیک بندہ جنید جمشید، یا اللہ اس کے نام پہ ہم نے شروع کیا، اسے تو نے اپنے پاس بلایا، عزت کی موت دی، شہادت کی موت دی. آج ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے حق میں قبول فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ تجھ سے پیار کرتا تھا، تیرے گیت گاتا تھا، تیرے نبی کے گیت گاتا تھا. آج ہم اس خلا کو محسوس کر رہے ہیں. وہ میرے بیان کے بعد ساتھیوں کے دلوں کو گرماتا تھا، تیرے نبی کی تعریف کرتا تھا، تیری تعریف کرتا تھا، سب کو رلاتا تھا. آج وہ ہمیں چھوڑ کے گیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے. یا اللہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اس کے جانے نے ہمیں دکھی کیا ہے. یا اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے درجات کی بلندی کے لیے قبول فرما. اس سے تو یا اللہ انشاءاللہ جیسا تو نے اس کا جنازہ ہمیں دکھایا، ہمیں یقین ہے تو اس سے راضی ہوگا. اس کے درجات مزید بلند فرما دے. ہمیں بھی ایسا خوبصورت جنازہ نصیب، ہمیں بھی ایسا خوبصورت جنازہ نصیب فرما. ہماری بھی ایسی ہی واپسی مقدر فرما. یہ جتنے ہمارے قافلے میں آئے ہوئے دوست احباب ہیں، خواتین و حضرات ہیں،
ان سب کو یا اللہ قبول فرما. جو دکھ سینے میں پالے پھرتے ہیں وہ سارے دکھ دور فرما، وہ رنجشیں دور فرما، وہ تکلیفیں دور فرما. ہمارے اس چھوٹے سے قافلے کو یا اللہ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے بعد بھی چلتا رہنے کی کہ اسباب پیدا فرما. یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. تجھے معلوم ہے ہمارے دوست اس سے کوئی پیسہ نہیں بناتے، تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ان سب کو، انتہا سہیل کو، کامران کو، عرفان کو، انصر کو، اور جتنے ہیں سب کو یا اللہ، قریش کو جو خدمت کرتے ہیں، جو یہاں تیرے مہمانوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کو ان خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما. تو ہمارے سہیل بھائی کو صحت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما. جتنے ہم میں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. تیرے حج کے بندے، تیرے مہمان، تیرے بندیاں، تیرے بندے، کالے گورے، افریقہ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. سب سے تو راضی ہو جا. اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے، اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے، اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے. ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی کریم. ہاں